السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر سے 10 بڑی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز ہونے والے ہنگامی اجلاس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اگلے 15 دن کے لیے بڑا اضافہ کرنے کی منظوری دے دی ہے اور نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہونے اور روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا ضروری تھا، لیکن آپ لوگ بھی جانتے ہیں ناظرین کہ حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے کا سب سے زیادہ بوجھ عام آدمی پر ہمیشہ کی طرح پڑے گا۔ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے سفر کرنا، روزگار پر جانا اور اب گھر کا خرچ چلانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھنے کا امکان ہے، جس کے بعد سبزی، آٹا، دودھ، گوشت اور دیگر روزمرہ استعمال کی چیزوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت بار بار عوام سے قربانی مانگتی ہے، مگر ناظرین لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر یہ قربانیاں ہمیشہ عام شہری ہی کیوں دے؟ حکومت اپنی شاہی خرچیاں کیوں کم نہیں کر رہی؟ حکومتی اخراجات کم کرنے کی عملی طور پر کہیں کوئی نظر کیوں نہیں آتی؟ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید بڑھ سکتی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ناظرین احتجاج اور ہڑتال کی دھمکیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری خبر ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ہنگامی اجلاس کے بعد شرح سود میں مزید 1% اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد ملک میں شرح سود تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ یہ قدم IMF کی شرائط پوری کرنے اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اٹھایا گیا ہے، لیکن اس فیصلے سے ناظرین کاروباری طبقہ شدید پریشان ہے۔ اب بینک سے قرض لینا پہلے سے کہیں زیادہ مہنگا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو زیادہ سود ادا کرنا پڑے گا۔ نئی فیکٹریاں لگانے والے سرمایہ کار پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور چھوٹے کاروبار چلانے والے لوگوں کے لیے حالات مزید مشکل ہو جائیں گے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید اس فیصلے سے روپے کو وقتی سہارا مل جائے، لیکن صنعت، تجارت اور روزگار کے مواقع متاثر ہوں گے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت ہر بار IMF کی شرائط تو پوری کر دیتی ہے، مگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی مؤثر منصوبہ سامنے نہیں آتا، جس کا نتیجہ صرف بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں عام عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بجلی کے صارفین کے لیے بھی ایک اور بری خبر سامنے آئی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت نے نیپرا کی سفارش پر بجلی کے بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 4.5 روپے اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ اضافہ مہنگے ایندھن سے بجلی پیدا ہونے والے خسارے کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا پورا بوجھ پھر عام عوام اور صنعتوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب گھریلو بجلی کے بل ہزاروں روپے تک بڑھ سکتے ہیں، جبکہ فیکٹریوں کی پیداواری لاگت بھی بڑھ جائے گی، جس سے پاکستانی مصنوعات عالمی منڈی میں مزید مہنگی ہو سکتی ہیں۔ تاجر برادری نے ناظرین اس فیصلے پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کی دھمکی دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت IPPs کے معاہدوں پر دوبارہ نظر ڈالے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہر چند ہفتوں بعد بجلی مزید مہنگی کر دی جاتی ہے، لیکن نہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے اور نہ ہی بجلی کا نظام بہتر ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چوتھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کے ایک متنازع فیصلے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہدایت دی ہے کہ اپنے سیاسی اختلافات عدالتوں کے بجائے پارلیمنٹ میں حل کریں۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہر سیاسی معاملہ عدالت میں لے آنے سے عدلیہ کا وقت ضائع ہوتا ہے اور اداروں کا وقار بھی متاثر ہوتا ہے۔ تاہم اس فیصلے کے بعد ایک بار پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اپنے مسائل خود حل نہیں کر پاتی تو پھر معاملات عدالتوں تک ہی پہنچتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے ناظرین کہ ملک میں عدلیہ پر بھی مسلسل سوالات اٹھتے رہے ہیں اور مختلف مقدمات میں فیصلوں کے معیار پر اختلافات سامنے آتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد عدالتوں کے اوپر شدید متاثر ہو چکا ہے۔ قانونی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر سیاستدان اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے اور ادارے بھی واضح کردار ادا نہ کر سکے تو آئینی اور سیاسی بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے اور پاکستان کی عوام کا اس سسٹم کے اوپر اعتبار ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ نے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئے فائر وال سسٹم اور سائبر سیکیورٹی اپ گریڈیشن کا کام آخری مرحلے میں ہے، اس لیے وقتی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات قومی سلامتی اور جعلی پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے ضروری ہیں، لیکن دوسری طرف ناظرین فری لانسرز، آئی ٹی کمپنیوں اور آن لائن کاروبار کرنے والے لاکھوں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ان کا روزگار شدید متاثر ہو رہا ہے۔ کئی بین الاقوامی منصوبے تاخیر کا شکار ہیں اور غیر ملکی کلائنٹس بھی پاکستان سے کام لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انٹرنیٹ کی صورتحال جلد بہتر نہ ہوئی تو ملکی آئی ٹی برآمدات کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناقدین کا موقف ہے ناظرین کہ ڈیجیٹل معیشت کے دور میں انٹرنیٹ پر مسلسل پابندیاں یا سست رفتاری ترقی کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ جہاں دنیا 5G اور 6G کی طرف جا رہی ہے، پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام کو تیز انٹرنیٹ فراہم کرنے کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ یہ ناظرین ایک المیہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلی خبر آپ کے ساتھ محکمہ موسمیات کی طرف سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ بحیرہ عرب میں شدید موسمی دباؤ پیدا ہونے کے باعث کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسلا دھار بارشیں اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ حکومت نے ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جبکہ ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ ریسکیو اداروں کو ناظرین ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریلیف کیمپ بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر رہے ہیں، اس لیے عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنا چاہیے اور انتظامیہ کو بھی ناظرین بر وقت اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں عالمی منظرنامے سے، جہاں ایرانی سفارتکاری اور فوجی حکمت عملی کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ جہاں ناظرین ایران اور امریکہ کے درمیان ابنائے ہرمز میں حالیہ شدید فوجی جھڑپوں اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد امریکی افواج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہیں اور دونوں ممالک دوحہ میں مذاکرات کی میز پر لوٹ آئے ہیں، جس میں ایران نے ابنائے ہرمز پر اپنی خصوصی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے منجمد اثاثوں کی واپسی پر دباؤ بڑھا دیا ہے، جبکہ دوسری جانب یوکرین جنگ میں روس نے یوکرینی صدر کی جانب سے دور تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی اور جنگ بندی کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے اپنی عسکری برتری کو برقرار رکھا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ روس اور ایران کا مضبوط بلاک مغربی پابندیوں اور امریکی دباؤ کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ایران کی یہ ناظرین تصویراتی فتح اور خطے کے اہم ترین بحری تجارتی راستے پر اس کا کنٹرول پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس بحری گزرگاہ کے محفوظ رہنے سے پاکستان کی تیل کی سپلائی لائن برقرار رہے گی اور مشرق وسطیٰ میں کسی بڑی جنگ کا خطرہ ٹلنے سے سمندر پار پاکستانیوں کا روزگار اور ملکی معیشت بھی ممکنہ بدترین بحران سے محفوظ رہیں گی۔ اس کے بعد ناظرین اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے ویزا قوانین میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے پاکستان سمیت بعض ممالک کے شہریوں کے لیے وزٹ ویزا کو ورک ویزا میں تبدیل کرنے پر عارضی پابندی لگا دی ہے۔ نئے قوانین کے مطابق اب ملازمت کے خواہش مند افراد کو اپنے ملک سے ہی ورک پرمٹ حاصل کرنا ہوگا، ورنہ وزٹ ویزا ختم ہونے پر واپس جانا پڑے گا۔ اس فیصلے سے ہزاروں پاکستانی نوجوان متاثر ہوں گے جو روزگار کی تلاش میں امارات جاتے ہیں یا آلریڈی چلے گئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی کارکنوں کی تعداد میں کمی آئی تو ملک میں آنے والی ترسیلات زر بھی متاثر ہو سکتی ہیں، جو پہلے ہی معیشت کے لیے ایک اہم سہارا سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے بھی اپنی امیگریشن پالیسی مزید سخت کرتے ہوئے پاکستانیوں سمیت غیر ملکی طلباء کے لیے دوران تعلیم اپنے ہمدان یا زیر کفالت افراد کو ساتھ لانے کی سہولت تقریباً ختم کر دی ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد نیٹ مائیگریشن کم کرنا اور مقامی سہولیات پر دباؤ گھٹانا ہے۔ اس فیصلے سے وہ ہزاروں پاکستانی طلباء متاثر ہوں گے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ برطانیہ جا کر تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یا آلریڈی وہاں موجود تھے۔ تعلیمی مشیروں کے مطابق اب کئی طلباء کینیڈا، آسٹریلیا یا یورپ کے دوسرے ممالک کا رخ کر سکتے ہیں، کیونکہ برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنا پہلے سے زیادہ مشکل اور مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے ہیں کہ ریاض میں ہونے والے خلیج تعاون کونسل GCC کے وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدے یعنی FTA کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات کا اگلا مرحلہ اگلے ہفتے شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ معاہدہ مکمل ہو جاتا ہے ناظرین تو پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان تجارت مزید آسان ہو سکتی ہے
کسٹمز ڈیوٹی میں کمی آئے گی اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے ناظرین کہ اس سے خاص طور پر زراعت، ٹیکسٹائل اور لائف سٹاک کے شعبوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور پاکستانی مصنوعات خلیجی منڈیوں تک زیادہ آسانی سے پہنچ سکیں گی۔ اگر حکومت اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہی تو آنے والے برسوں میں ناظرین اربوں ڈالر کی نئی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ تاہم ماہرین یہ بھی کہتے ہیں ناظرین کہ صرف معاہدے کافی نہیں ہوتے۔ اصل کامیابی اس وقت ملتی ہے ناظرین جب حکومت شفاف پالیسیوں اور بہتر معاشی نظام کے ذریعے سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال رکھ سکے، جس کا فی الحال پاکستان میں شدید فقدان پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی کاروباری طبقہ یا کوئی بھی طبقہ فکر سے رکھنے والا انسان اگر حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے تو اس کے اوپر سختیاں کر دی جاتی ہیں۔ ایسے ناظرین حالات میں کوئی بھی سرمایہ کار اپنا سرمایہ ایسی ماحول میں انویسٹ نہیں کرنا چاہے گا۔ یہ تھی ناظرین آج کی 10 تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، کل ولاگ میں پھر سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔